جی آج اتوار کا دن ہے، 17 نومبر ہے 2019۔ تمام بہن بھائیوں کا پھر شکریہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ میں بہتر ہو رہا ہوں۔ اور میں خاص کر اوورسیز پاکستانی جتنے خاص کر میرے اپنے پیارے ضلع منڈی بہاؤالدین سے بہن بھائیوں نے، خاص کر بیرون ممالک سے جس طرح پذیرائی کی، جتنے ٹیلی فون میسیجز، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ گو کہ میں چل پھر تو نہیں سکتا، لیکن اب کافی بہتر ہو گیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہفتہ 10 دن تک میں وہ جو یہ جو پلسٹر لگا ہوا ہے یہ اتر جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی میں پھر بیک ٹو نارمل۔ تو لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ ساری دنیا مجھے جانتی ہے کہ کتنا بیزی ہوتا ہے میرا سارا دن۔ گو کہ اب بھی میں سارا دن میلہ لگا رہتا ہے ایچ بی ایس اسلام آباد میں، لیکن پھر بھی مجھے کافی موقع ملا کتابیں پڑھنے کا۔ میرا سب سے بہترین میرا شوق جو ہے کتابیں پڑھنے کا، تو وہ بڑا پھر مجھے یہ تنہائی میں سوچنے کا بڑا موقع ملا کہ بھئی خاص کر سیاست کے اوپر سوچنے کا بڑا موقع ملا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آج تک کا جو سفر تھا سیاسی، اللہ نے کامیابیاں بھی دیں، مشکلات بھی، دیکھیں وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے دھوپ چھاؤں ہوتی ہے، اسی طرح آسانیاں مشکلات تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکتیں رحمتیں کی۔ تو میں جب سے حاجی صاحب ایم این اے بنے ہیں تو میں نے اس دن کا دیکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ دیکھیں گو کہ حکومت کو بڑی مشکلات تھیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کسی بھی حکومت کا پہلا سال ذرا مشکل ہوتا ہے، تو فنڈ نہیں ہوتے، یہ وہ لوگوں کا ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور خاص کر ہماری حکومت سے تو بہت زیادہ لوگوں کو توقعات ہیں اور تھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری بھی ہوں گی۔ تو اس سلسلے میں فخر سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس سیاست کا آغاز ہم نے کیا، حاجی برادران نے کیا بہت کامیابی سے، میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں شرافت کے حوالے سے، پولیس کی یا تھانے کچہری کی سیاست تو ہم پہلے بھی نہیں کرتے، لیکن کوئی ہوتا ہے نا ٹھیکیداروں کی سیاست، کوئی ادھر سے پیسے کرپشن کی سیاست، اللہ تعالیٰ وہ دن ہی نہ دکھائے۔ تو بلکہ میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا کہ بھائی حاجی صاحب کے اوپر ایک ہی پورے اس سال یا سوا سال میں الزام لگا کہ جی انہوں نے گیس کا بل لیٹ ادا کیا ہے، اور اس کی بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ آپ دیکھیں پورے میں نے جب چیک کیا تو پورے اس جو ہے نا اس ریجن میں، بلکہ سینٹرل پنجاب میں، آپ یقین کریں سب سے زیادہ گیس کا بل ہم ادا کرتے ہیں، کیونکہ اور وہ اس لیے کہ میٹر خراب تھا، اور ابھی بھی ہم نے شکایت کی کہ بھائی یہ جو ٹھیک کریں ہمارا جو ہے نا لاکھوں کا بل، تو لیکن اس کے باوجود ہم نے ادا کیا، کیونکہ ہم سب، اور میں سب کو کہتا ہوں ہمیں اپنے گھر سے ابتدا کرنی چاہیے۔ اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے، بل ادا نہیں کریں گے، یا کچھ اس طرح کریں گے تو ملک کیسے چلے گا؟ تو یہ تو ایک خیر بات آ گئی۔ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں تو بہت ہی، میں آپ کو پتہ ہے میں تو آرام سے بیٹھنے والا بندہ ہی نہیں ہوں، رات دن میرا مشن ہوتا ہے عوام کی خدمت، اور میں خود تقریباً جو میری روٹین ہے، تقریباً ہر ہفتے میں 2 دن تو ضرور ہسپتال جاتا ہوں، مریضوں کے لیے، دوستوں کے لیے، تیمارداری کے لیے۔ اور جیسے آپ سارا ضلع جانتا ہے کہ جو خدمت کا سفر یا جس طرح کی سیاست ہم کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے اس میں اللہ نے بڑی کامیابیاں دی ہیں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ منڈی بہاؤالدین میں پولیس کی کرپشن ہو، بجلی کے محکمے کی کرپشن ہو، یا اور، تو
تو اس پہ پورا قابو نہیں پایا جا سکا. تو اس میں آپ سب لوگوں کو بھی پتہ ہے بہت ساری سیاسی مسلطیں بھی ہوتی ہیں. یہ صحیح بات ہے، بندے کو سچ بولنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جہاں تک میرا تعلق ہے، حاجی برادران کا تعلق ہے، ہم کبھی بھی جہاں بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے آواز، بلکہ میں سوچ رہا تھا نا جی کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں پہلی دفعہ میں نے بنا تو میں نے پورے جلسہ عام میں نے جو ہے نا اپنے ضمیر کی آواز پہ کہا کہ ہم جو ہے نا کرپشن کا ساتھ نہیں دے سکتے. اور کرپشن جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی اور معاشرے کو ختم کر دیتی ہے. آج پاکستان کے جو حالات ہیں یہی وجہ ہے، اور آپ یقین کریں کہ یہی وجہ تھی. مطلب ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے علاوہ کہ میں نے اس وقت کوئی سٹنگ ایم این اے سوچ بھی نہیں سکتا کہ استعفیٰ دینے کا. پورے پاکستان میں واحد ایم این اے تھا کہ میں نے اپنی سیٹ چھوڑی ضمیر کی آواز پہ، اپنے حلقے کی عوام کی آواز پہ. اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے بھرپور طریقے سے نمائندگی کا حق ادا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب جہاں بھی ذکر ہوتا ہے، خان صاحب اس بات کا برملا اعتراف کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ تحریک انصاف کے لیے جو قربانی حاجی برادران نے دی، میں نے دی، ضلع منڈی بہاؤالدین کی عوام نے دی، اس کا کوئی بھی پورے پاک کوئی اور نہیں ہے اس کا کوئی مثال. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ صحیح ہے کہ مجھے بہت سارے دوست یا میں خود بھی سمجھتا ہوں یا پرائم منسٹر سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ جلدی دیکھیں گے کہ جو قربانی یا جو جس طرح کی جدوجہد تحریک انصاف کے لیے ہم نے کی، اس کا ثمر، اس کے پھل انشاءاللہ تعالی منڈی بہاؤالدین کو ملیں گے. اور مجھے بالکل اندازہ ہے کہ جو ہمارا حلقہ ہے منڈی بہاؤالدین میں روڈوں کا بڑا برا حال ہے، اور جو اور بہت زیادہ ترقیاتی کام کرانے والے ہیں، کیونکہ پہلے تو کام نہیں ہوئے. جب میں پہلے ایم این اے بنا تو ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی. اس وقت بجلی کا بڑا پرابلم تھا، گیس کا تھا، یا اس میں ٹیلی فون کا اس وقت ہوتا تھا. تو اللہ کے فضل سے ہم نے وہ کیا. اب بھرپور طریقے سے حاجی صاحب جو ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں جائز حصہ ملے گا. میں یہ برملا کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. اور کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ حصہ ڈالا تحریک انصاف کی حکومت میں. اور جہاں تک میرے اپنے ذاتی خیالات کا تعلق ہے، میں نے پرائم منسٹر کو بھی یہ برملا کہا ہے ابھی بھی کہ سب سے زیادہ توجہ اوورسیز پاکستانیوں پہ ہونی چاہیے. گو کہ حکومت زلفی بخاری میرے بڑے قریبی عزیز بھی ہیں، ان سے بیٹوں جیسا رشتہ ہے، تو بہت وہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اور اگریسولی آگے بڑھنا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جتنے لاکھوں کی تعداد میں ہمیں بیرون ممالک میں اپنے نوجوانوں کو بھیجنا چاہیے، تاکہ اس سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، ایک تو زر مبادلہ ملک کو ملتا ہے، اور دوسرا تجربہ، ٹیکنالوجی. اب میں یقین کریں کہ میں خود ایک اوورسیز پاکستانی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈالی، اور سب سے زیادہ فائدہ مجھے یہ ہوا کہ جو دنیا دیکھی، تجربہ حاصل کیا، اور اب اسی تجربے سے آپ دیکھیں نا پاکستان کے اندر چائنا کس طرح ترقی کر گیا. اوورسیز چائنی نے جو باہر سے سیکھ کے آئے، ٹیکنالوجی لے کے آئے. اسی طرح میں بھی خاص کر اوورسیز پاکستانیوں کو، اور خاص کر اپنے پیارے ضلع منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھنے والے اپنے بھائیوں کو جو بیرون ممالک میں ہیں، وہ کہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ پاکستان میں دلچسپی لیں، پاکستان میں انویسٹ کریں، اور انڈسٹری کی طرف آئیں، بزنس کی طرف آئیں. اور انشاءاللہ تعالی میری خدمات، میرا آفس ہر تمام بہن بھائیوں کے لیے حاضر ہے. کوئی بھی حکم ہو آپ کا، کوئی معلومات چاہیے،
کہ کسی کوئی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ابھی بھی کبھی کبھی کہیں کام رک جاتا ہے، تو جہاں بھی ہوگا میں آپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بات ہو رہی تھی، بہت سارے دوستوں نے میسج بھیجے، واٹس ایپ پہ ٹیلی فون کال کی کہ جی آپ نے چوہی صاحب اتنی بڑی قربانی دی تھی، اور تحریک انصاف اور وزیر اعظم صاحب نے آپ کو جائز وہ جو ہے نا آپ کا وہ مقام، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اس دفعہ حاجی صاحب نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں یا جنرل الیکشن جب آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور ہم حصہ لیں گے۔ اور ابھی وقت مناسب نہیں ہے، مجھے بڑی، میں آپ کو پتا ہے کہ میں منافق بندہ نہیں، میں تو بالکل دل کی بات کہتا ہوں کہ مجھے نواز شریف صاحب، میری بڑی دوستی رہی ان کے ساتھ، بڑا تعلق بھی رہا، وہ بیمار ہیں جا رہے ہیں تو اللہ ان کو صحت دے، اس میں نہیں ہے کہ ویسے بھی اسی تے منڈی بہاؤدین دے تے اسی تے اس گل تے یقین رکھنے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، یہ بیماری اللہ تعالیٰ انہوں نے شفا دے۔ لیکن دیکھیں نا، کہنے تاریخ دا سب نال بڑا سبق یہ ہوتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، کہ یہ دیکھیں یہ مقافات عمل، کہ میں کوئی غصے سے یا اس لیے نہیں بات کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب نے جو مقدمات، جو جس طرح کی انتقامی کارروائیاں میرے خلاف کی، یقین کریں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت کم اس طرح کی مثالیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے صبر دیا، حوصلہ دیا، اور یہ سارا کا سارا کریڈٹ ضلع منڈی بہاؤدین کی عوام کو ہے۔ میں اس وقت کوئی اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی، میں تو کہتا ہوں کہ میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ مقابلہ میدان میں ہونا چاہیے، سیاست کے میدان میں، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں کہ حکومت بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ دلچسپی لے رہی ہے، اور خاص کر کاشتکاروں کے لیے میں نے وزیر اعظم صاحب کو، حکومت کو جو تجاویز بھی دی ہیں، سب سے زیادہ میں نے کہا ہے کہ رورل ایریا جو ہیں ہمارے کاشتکار، ہمارے بھائی جو ہیں، تو کاشتکاروں کے لیے پاکستان اسی وقت بھرپور طریقے سے اوپر اٹھے گا جب کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا، جب دیہات کو ہم سب سے پہلی ترجیح دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ شہر ہوں یا دیہات، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم جہاں تک منڈی بہاؤدین کا تعلق ہے، خدمت کا سفر بھرپور طریقے سے جاری ہے، صبح خدمت، شام خدمت اور مسلسل خدمت، جس طرح کہ جو نعرہ لے کے حاجی برادران چلے تھے، اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اب حکومت بہت بڑے جو پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہے، نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ خاص کر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ تو میں بات لمبی ہو گئی ہے، میں تو اصل میں جس طرح وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اور میں نے ایک بات کہنی ہے آپ سے کہ یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں سارے بھائی، میں ان کو کہتا ہوں، اور بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو، لیٹسٹ جو پیغام ہیں سب بھائیوں کو ملتے رہیں، اور تمام دوستوں کو بھی بتائیں کہ پیج لائک کریں، اور جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور جو آپ مناسب سمجھیں۔ میرا تو صرف یہ تھا کہ رابطے جو ہیں قریب سے قریب ہونے چاہیے۔ میں تمام دوستوں کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنا پیار، میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ میرے ضلع کے، خاص کر ضلع منڈی بہاؤدین کے عوام نے مجھے دیا، کبھی ساری زندگی اس کا احسان میں واپس ہی نہیں کر سکتا۔ تمام بھائیوں کو پھر گزارش ہے، بہنوں کو، کہ آپ کا کوئی کام ہو، دیکھیں لوگ تو سارے وہ گھبراتے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو بھی کام ہے ہمیں بتائیں،
جو عوامی نمائندے ہیں، جو سابقہ کونسلرز ہیں، جو سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، غرض کے معاشرے کے کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھنے والا کوئی خواتین و حضرات، کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو بھی رابطہ کرے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ آپ تشریف لائیں، آپ اپنی تجاویز دیں تاکہ ہم حاجی صاحب کو کہیں وہ آپ کی آواز اسمبلی میں اٹھائیں، میں ڈائریکٹ حکومت کو لکھوں، یا ہم جس طرح اپنے طریقے سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد بہت زیادہ جابز آ رہی ہیں، بیرون ممالک جابز آ رہی ہیں، تو آپ کو اخبارات سے پتہ چلتا رہے گا۔ میں سب کو کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ بے روزگاری کا اور جتنے زیادہ لوگ اپروچ کرتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اپلائی کریں اور مجھے بھی بتائیں تاکہ ہم فالو اپ کریں اور اپنے بھرپور طریقے سے اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد نئے ویڈیو بلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔